ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو اس کے دو جواب مجھے یاد پڑتا ہے، ایک میں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور ایک میں یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا نہیں۔ دونوں میں سے جو بھی بات ہے اللہ کو پسند نہیں آئی، اتنے بڑے رسول کی زبان سے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آئے گا۔ موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہوگا کوئی، میرے اوپر تو تورات اتر چکی ہے، میں صاحب شریعت رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ یہ علم کی طلب ایسی چیز ہے کہ یا اللہ وہ کہاں ہے، میں نے اس سے وہ اتنا اب مقام موسیٰ دے، موسیٰ رسول، ہارون نبی، یوشع نبی، یوں گھرے ہوئے ہیں نبوت میں، اور پھر کہہ رہا میں نے اس آدمی سے ملنا ہے۔ حضرت علیہ السلام تکوینی نبی ہیں، نظام کائنات کو چلانے کے نبی ہیں، شریعت کے نبی نہیں ہیں، ان سے کم درجے کے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے ہی نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ کسی ولی کے الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الہام پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہی تھی جس پر ان نے بچے کو قتل فرمایا، قتل کیا۔ کہ اللہ میں نے جانا ہے، اللہ نے کہا اچھا چلو ایک مچھلی لے لے اور زیادہ رہا، جہاں وہ مچھلی پانی میں چلی جائے وہی تیری جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حقوبہ کا مطلب ہے ساری زندگی، حقب 80 سال کو کہتے ہیں، حقوبہ کئی 80 سال، مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی مجھے چلنا پڑا اور میں اپنے قوم کی طرف پلٹ کے نہ بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں نے اس صاحب علم کے پاس پہنچنا۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جہاں مچھلی چلی جائے نا پانی میں، وہاں تیرا راستہ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آنکھ لگ گئے اور یوشع جاگ رہے، انہوں نے وضو کیا تو پانی کے قطرے مچھلی پر پڑے تو وہ پھڑکی بھونی ہوئی تھی سمندر میں، دریا میں جو بھی تھا اس میں گھس گئی اور وہ راستہ بن گیا، پانی پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ بنتے 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 وہ آگے ایک جزیرہ سا تھا، وہاں پہنچ گیا۔ تو فلما جاوزا، جب وہ آگے چلے گئے، 24 گھنٹے آگے چلے گئے تھے، ایک دن ایک رات، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ یہ نصبا بتاتا کہ یہ تھکنے کا سفر ہے، تم سہولتیں ڈھونڈتے ہو، شکایتیں ہوتی ہیں یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، نصبا بتا رہا ہے کہ یہ تھکنے کا سفر۔ یہ رائن نے ہمارے استادوں نے تھکا کے لکھا ہے، ہمارے دھوئیں نکال لیا۔ تم ایک دن واللہ ویسا نہیں گزار سکتے ہو، سارے باب جاؤ گے، شیخ رمضی کا علم یہیں رہ جائے، تم بھاگ جاؤ۔ تو جن مشقت دیکھی رائن میں جس کی انتہا ہوئی، اب میں سوچتا ہوں میں خواب میں تھا جو میں اتنا کچھ برداشت کرے۔ نہ سبا بتاتا ہے جو اپنے آپ کو تھکائے گا نا وہ پائے گا، جو سہولتوں سے چلے گا وہ پا بھی نہیں سکے گا، پائے گا تو ادھورا پائے گا، اور نیم اللہ خطرہ جان بن جاتا، خطرہ ایمان بن جاتا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ تو وہ کہنے لگی ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت القوت وما انسانیہ الا الشیطان واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ وہ تو مجھے ابھی یاد آیا، وہ تو وہیں جہاں ہم سوئے تھے، آپ میں جاگ رہا تھا، وہ پھڑکی نکلی اور سمندر میں عجیب طرح راستہ بنا کے چلی گئی۔ قال ذلک ما كنا نرى فارتد على آثارهما قصصا۔ کوئی نہیں ڈانٹا، ملامت نہیں کی، ارے بھائی وہیں تو ہماری منزل تھی۔ 24 گھنٹے پھر واپس آئے، 24 گھنٹے پہلے بھوک لگی، ذہن میں رکھنا، 24 گھنٹے بعد واپس آئے، 24 گھنٹے واپس بھی لے گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہ دعا میں کوئی 30 سال سے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس اب مجھے میری ہمت نہیں کہ میں مطالعہ کر سکوں۔ پہلے تبلیغ کے سفروں نے تھکا دیا، پھر لوگوں کی ملاقاتوں نے جب ہمت ہی تھکا دیا۔ جب تک میں مشہور نہیں تھا میں سوچا تھا کہ مطالعے کے بغیر بھی کوئی دن گزر سکتا ہے انسان، ایسے میں پاگل تھا کتاب کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس چند کوڑیاں ہیں یہ پرانی کوڑیاں ہیں،
وہ جو اصحاب کہف کے پاس تھی نا، وہ لے کر گئے تھے مزار، میرے پاس نیا کچھ نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا. ابھی بھی لیٹے لیٹے یہ مضمون ذہن میں آیا تو آپ سے آپ کے بات شروع کر. تو آگے ایک شخص تھا جس کو ہم نے اپنے خزانوں سے علم دیا. عندی اور لدیہ، عندی یہ عندی ہے، عندی قرآن میری ملک میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں. لدیہ امامہ، یہ میرے قبضے میں ہے. لدیہ ایسے چیز کے لیے بولا جاتا ہے، عندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں. لدیہ آپ کے قبضے میں ہے. تو من عندنا اور من لدنا رحمتاً اور من لدنا علما. تو میں روز یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ایک راستہ تو ابھی باقی ہے کہ تو آپ ہی دے دے مہربانی کر کے. ایک ہمارے ساتھی تھے ڈائمنڈ میں، بہت ہو گئے، کہتے ہوتے تھے یا اللہ کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، خوشی خوشی، ہنسی ہنسی ہدایت دے دے. تو میں بھی اللہ سے یہ آج کل مانگتا ہوں، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے علم دے دے. تیرے لیے تو آخری سانس تک مانگنا ہے، ملے نہ ملے تو یہ تو اس کی مرضی ہے، مانگنا تو میری ذمہ ہے، فقیر ہوں، میں نے مانگنا ہے. تو آگے وہ ایسے چادر لے کر لیٹے ہوئے، سر پہ چادر، انہوں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے بڑے تنک کے کہا، یعنی بڑے تند میں، انا بارضک السلام، یہ تجھے سلام کرنے یہاں کون آ گیا؟ چادر بھی نہیں اتاری سر سے. علم کے سفر میں طالب علم جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے. تبلیغ کے سفر میں داعی ذلیل ہوتا ہے اور مدعو معزز ہوتا ہے. میں کتنوں کے کرابیوں کے پیر پکڑے، کتنوں کے گھٹنے پکڑے، کتنوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی. تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ؟ کہ بنی اسرائیل والا؟ کہاں. پھر ایسے چہرے سے کپڑا اتار، نہ پانی پوچھے نہ روٹی پوچھی. مسافر ہیں، آؤ بھائی بیٹھو، کچھ کھاؤ گے، کچھ پیو گے؟ کچھ نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا جی بھوک بڑی لگی ہے، تھوڑا جی روٹی تو کھوا دے، چلے ناشتہ کر لے پھر سبق پڑھیں گے. انہوں نے بھی اپنا مدعا رکھا، نتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حل، اتنی تواضع کا لفظ. وہ کہتے میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، میں صاحب تورات ہوں، تو خضر صاحب تکوین ہے، لا جو تیرے پاس ہے مجھے دے. حل، کیا آج سے سبحان، حل اتبعک، اتبعک، آپ کی غلامی اختیار کر لوں. اللہ ان تعلمنی، یا کو بھی مٹا دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، مٹا دے اپنے ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلتا رکتا ہے. اللہ ان تعلمنی، علمنی بھی تو کہہ سکتے، تعلم مما علمت رشد، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تھوڑا سا مجھے مل جائے گا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کی شاگردی میں آ سکتا ہوں، داخلہ مل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا. ایسی ٹھوک کے لگائی، ایک ان اور ایک لن، انک لن تستطیع معی صبرا. پھر ایک اور ضرب لگئی، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اتنی شدت، اور ابھی ان کی اتنی ہی تواضع، ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عصی لک امرا. چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرا گا، لیکن ایک مہربانی کرو مجھے داخلہ دے دو. یہ جو مدرسے والے شرطیں رکھتے ہیں نا، یہاں سے ثابت ہونا شروع ہو گئیں کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. وہ کہتے ہیں جی مجھے داخلہ دے دو. وہ کہتے ہیں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں. موٹا، انہیں بھی پتہ ہے موسیٰ بن اسرائیل صاحب شریعت کلیم اللہ خضر نبی ہیں، کوئی ایسے ویسے تو نہیں کہ وہ موسیٰ کو جانتے نہ. تو وہ کہتے ہیں جی میں بالکل آپ کی فرما برداری، ستجدنی انشاء اللہ صابرا. پھر اس کو تاکید کے ساتھ صابرن کو اور زیادہ مضبوط کیا، ولا عاصی لک امرا. نکرا جب نفی کے نیچے آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سبھی ہر گل میں مننی ہے، کوئی بھی نہیں چھڑنی، میں تسی نال لے لو. کلنے کے پھر آ جاؤ
پوچھنا کچھ نہیں. اب نہ موسیٰ علیہ السلام کہتے حضور میں 24 گھنٹے کا بھوکا ہوں، 48 گھنٹے کا بھوکا ہوں، مہربانی کر کے پہلے کوئی روٹی تو کھلاؤ، کوئی لنگر میں سے تندور بلواؤ. کچھ نہیں پوچھا اور لے کے چل پڑے. نہ انہوں نے پوچھا. علم ایک مشقت کا راستہ ہے، جو اس کو برداشت کر لیتا ہے وہ اس راستے کی عزت پاتا، اور جو راستے ڈھونڈتا رہتا ہے پھر وہ اپنے نفس کا غلام ہی رہ جاتا ہے، وہ کوئی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچتا. تو موسیٰ علیہ السلام بلا چونو چڑھا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں بھوک بڑی لگی، میں تھوڑا کچھ کھا لوں پی لوں. فن تلا تو ہم کیا کرتے ہیں، فن جلسا، ہم آپ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. کتنا فرق ہے. فن جلسو، اور ساتھ استاد بھی بیٹھ گئے، قعدو، وہ کتابیں کھل گئی. میرے نبی نے کتنوں کو پڑھایا، کوئی کتاب بھی سامنے، کوئی حتیٰ کہ قرآن بھی سامنے. کوئی 100 سال کے بعد کتاب لکھی گئی. سارا علم بغیر کتاب کے جب تھا تو سب سے مضبوط تھا. سب سے مضبوط علم کا دور وہ ہے جس میں کتاب نہیں تھی. پہلی کتاب امام زہری نے لکھی، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے رحمہ اللہ، 14ویں صدی. تو ہم کرتے ہیں پن جلسا، اس کو کمرہ دو بھائی، فلاں کمرے میں کبھی تو لگاؤ بھائی. اور وہ کہتے ہیں فن طلقا، پانی بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور اس میں جانے والے کو بھی پاک کر دیتا ہے. کھڑا رہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جانے والے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقہا، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ملاح نے پیسے نہیں لی، جانتا تھا خضر اکرام کیا. جب کشتی درمیان میں پہنچی تو انہوں نے ایک تختہ توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپنی شرط. ان کو خیال آیا اس پیسے نہیں لے، یہ پھٹا توڑ کے بیٹھا ہوا. وہ خیال آیا کہ اس کشتی والے تو ساڑھے کول پیسے نہیں لے، کہیں نہ چپ کر کے پھٹا توڑ دیتا ہے. تے نیکی دا بدلہ بدی نال تخرستہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا. پہلا موسیٰ خضر کا جملہ کیا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا. اب خضر علیہ السلام کے لہجے میں شدت آ گئی. علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. علم اقل کا لفظ کا اضافہ معنی کا اضافے کی طرف اشارہ کر. تینوں خیال ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکنا، یہ لہجہ تھا. اوہ تاجی میں بھول گیا. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. لا تؤاخذنی، موسیٰ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذ، اب میرے لیے کوئی نرمی فرما. اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں بولنا کا ٹھیک. فانطلق فاذا لقی غلاما فقتله. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. تو اب ان کو اپنی شریعت یاد آ گئی، شریعت میں قتل حرام. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ذرا اچھل کے بولے اقتلت نفسا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ کیا کیا، بے قصور کی جان لے لی. تو خضر علیہ السلام کی شدت اور پڑ گئی. انک لن تستطیع معی صبرا، یہ پہلی ڈانٹ ہے. علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. اب ہے علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. تنوا کیا نہیں، تو صبر نہیں کر سکے. آگے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھو. ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدنی عبرا. اچھا جی استاد جی، میں مدرسے کی شرطیں پوری نہیں کر سکا، تو اب اگر کوئی گڑبڑ کرو تو مجھے نکال دینا. ہمارے استاد کسی کو نکالیں تو اس قصے میں موجود ہے گنجائش. فن طلقا، پھر ٹور پہ. کب بھوک لگی تھی؟ وہ جب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصفا، وہاں سے بھوکے واپس بھوکے آئے. آگے یہ سفر کتنی دیر تھا یہ تو کہیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن بہرحال کافی مراحل سے گزرے ہیں. تو بستی والوں سے روٹی مانگی، انہوں نے دی نہیں. کوئی بخیلوں کی بستی ہوگی. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک دیوار ایسی ہو گئی تھی. صدر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. ایسا نہیں کہ گارا اور اینٹیں اکٹھی کر کے دیوار کو چن، تو جاتی جاتی کو ایسے ہاتھ مارا، وہ سیدھی ہو گئی. اب پھر نہ رہ سکے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے روٹی نہیں کھوائی تو کدھا ٹھیک کر.
انہوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی تو ان کی دیواریں ٹھیک کرتا ہے، کہا ہاذا فراق بینی و بینک، وہ کہا تیری میری راہیں جدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے فلا تو صاحب نہیں، تو ہمیں اور اللہ کے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ صحیح کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی چلتی رہے۔ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی روٹی ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک لقمہ بھی نہ ہو، تکن سے ہے، ٹھہر جانا، اس کی زندگی ٹھہر گئی ہو اور ہر نعمت سے محروم ہو گیا ہو۔ تو مساکین تھے، فقیر نہیں کہا، مساکین کا، تو میں نے توڑ دی تاکہ ان کی کشتی بچ جائے۔ جو غلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے یہ چاہا کہ ان کو ایک اور اچھی نسل دے، یہ بچہ آگے چل کے ان کے ساتھ ان کے لیے برائی کا، طغیان و کفر کا سبب بن سکتا تھا۔ تو دیکھو جب کشتی کو توڑا تو کہا اردت تو ان اعیبہا، کشتی توڑنا ایک نامناسب بات تھی تو اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور جب اس بچے کے بدلے میں نئی اولاد کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف ذکر کیا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں ہو سکتی، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ اور باقی رہی نہیں دیوار، تو اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، ان کے ابوہما صالح، آپ کے شیخ کانت الجد السابق، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جد سابق ساتواں دادا تھا جس نے خزانہ اس میں چھپایا تھا، اور ان یتیم بچوں کے لیے ماں باپ کی نیکی کیسے کام آتی ہے، ماں باپ کی جائیداد کبھی کام آتی کبھی نہیں کام آتی، نیکی کام آتی ہے، تو میں نے اس لیے سیدھا کر دیا جب بڑے ہوں گے تو اس میں سے نہ لے لیں گے۔ پھر اس پر آگے کہا إذا أعطيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإني إذا أعطيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن اللعنة مني تبلغ التابع من الغل۔ آج تمہارے شیخ کی برکت سے 30 سال پرانی حدیث سے ہم ایک لفظ انہوں نے بولا اور ایک دم کھڑکی کھل گئی۔ تو اب اس میں دیکھو سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب نرمی آنی شروع ہوئی ہے۔ تستطیعی، تستطیع، ایک حرف گھٹ گیا، اب چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو اب ان کے احترام کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ لن تستطیع، اور اب کیا ہے بما لم تستطیع، یا ہٹا دی، نہ اس کو نرم کر دیا، کام کو تھوڑا نہ کر دیا، اور جب بات ختم کرنے لگے تو کہا ذالک تاویل ما لم تستطع، تا بھی ہٹا دی اور نرم کر دیا۔ یہ چاہتے ہوئے بچوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں استادوں کو چاہیے کہ محبت سے رخصت کریں اور ان کو اچھی نصیحتوں سے رخصت کریں، ان کا اکرام کر کے روٹی چھوٹی کھوا کے رخصت کریں۔ قبل علیہ السلام نے روٹی تو نہیں کھوائی، لفظوں میں خوش کر دیا، پہلے انک لن تستطیع، الم اقل انک لن تستطیع، الم اقل لک انک لن تستطیع، پھر آگے سأنبئک بتاویل ما لم تستطع، پھر ذالک تاویل ما لم تستطیع، ایسی تھوڑا آگے اس میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے قصے میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، فَمَا اسْتَطَاعُوا تھوڑا زور لگائیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا چاہے زیادہ زور لگائے اس دیوار کو پار نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے نبی اور رسول اور کلیم، جب جس سے سیکھنا تھا اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ علم نہیں ملا جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر ایک نظم و ضبط کا علم ہے، کا سفر ہے، یہ ایسے شور و شرابہ نہیں
کہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو نظم کے ساتھ اللہ نے پرویا ہے، اس کی آپ پیروی کرو گے تو آپ کا پڑتا رہے گا۔ ہم نے تو 6 سال کر دیے ہیں، لیکن 6 سال علم کی عمر نہیں ہے، آخری لمحے تک سیکھتے رہو، پڑھتے رہو، اور بڑے علماء سے جوڑ رکھو، اپنے استادوں سے جوڑ رکھو، تاکہ تم آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اللہ تمہیں سلیقہ دے کہ قرآن سے تم خود اخذ کر سکو۔ 700 سال پرانی تفسیریں ہیں جو ترجمے ہیں قرآن کے، وہ بھی پرانی تفسیروں سے لے کر اردو میں کر دیے ہیں، تو بڑے اکابر علماء ہیں، وہی پڑھو، لیکن خود بھی سوچو۔ میں کوئی تفسیر دیکھتا ہوں، یہ جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی پڑھ کے تو نہیں بتایا، تو ویسے لیٹے لیٹے میں سوچ رہا تھا بچوں سے کیا بات کروں، یہ مضمون ذہن میں آیا ہے۔ اس طرح قرآن آپ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے۔ دوسری بات جو میں آخر میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوت کا سفر ہے وہ لمبا ہے، اور وہاں ان کو